اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ سوشل میڈیا نے جو امریکہ الیکشن پر اثرات ڈالے ہیں اور پاکستان کے الیکشن 2024 پر اثرات ڈالے ہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیا امریکہ کا الیکشن میں سوشل میڈیا کا کتنا کردار تھا اور پاکستان کے الیکشن پر سوشل میڈیا کا کتنا کردار تھا، یہ بتائیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، سب سے پہلے ہم پاکستان کے الیکشن پر بات کرتے ہیں اور یہاں پاکستان کا الیکشن پر سوشل میڈیا نے کیسے کام کیا اور سوشل میڈیا کے لوگوں نے لوگوں کو گھر میں جا کر کیا کام کیا اور لوگوں کو دیہاتوں میں شہروں میں کیا کام کیا، یہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی دیہاتوں پر مشتمل ہے اور دیہات کے لوگ زیادہ تر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زمیندار یہاں دوسرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سوشل میڈیا لوگ کام استعمال کرتے ہیں۔ لوگوں کا جو شہری لوگ ہیں وہ دیہاتی لوگوں کو کہتے ہیں وہ ان پڑھ، لیکن ایسا اس دور میں نہیں۔ اور دیہاتوں کے لوگ جو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں وہ ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں اور یوٹیوب استعمال کرتے ہیں۔ اب شہروں میں آ جائیں، شہروں میں زیادہ تر لوگ ایکس استعمال کرتے ہیں جسے سب کا ٹویٹر کہتے ہیں، اور انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں، اور واٹس ایپ تو دیہات سے لے کر شہر میں ہر لوگ اس سے استعمال کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میڈیا بھی ہے اور میڈیا زیادہ تر دیہاتوں میں جو کیبل نہیں ہے وہ لوگ وہاں دیہاتوں میں ڈش لگاتے ہیں، اور ڈش کو کم سے کم ہر گھر میں نہیں تو کم سے کم ایک گاؤں میں 10 اور جہاں 40 اور 45 گھر ہیں وہاں 10 اور 12 لوگوں کے پاس ڈش ہے، اور موبائل ہر گھر میں تقریباً ہر فرد کے پاس موجود ہے۔ جو دیہاتوں میں اور شہروں میں سب کے پاس موجود ہے اور ہر کوئی ٹک ٹاک استعمال کرتا ہے اور فیس بک استعمال کرتا ہے اور یوٹیوب بھی استعمال کرتا ہے۔ یوٹیوب پر آپ کو پتہ ہے کہ جرنلسٹ ہیں جو ویلاگ بناتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑا دیکھنے والا آپ سب کو معلوم ہوگا عمران ریاض ہے، اس کے بعد صدیق جان ہے، سمیع ابراہیم ہے، اور اس کے بعد اسد علی طور ہیں، مطیع اللہ جان ہے، نیا پاکستان ہے، سیبی کاظمی ہے، اور بہت سے لوگ، شہباز گل ہیں اور پی ٹی آئی کا، اور بہت سے جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں جیسے جاوید چودھری اور بہت سلیم صافی اور جو ان کے صحافی ہیں وہ بھی یوٹیوب اور ہر چیز پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کا سب سے مین ہتھیار جو الیکشن میں استعمال ہوا ہے وہ ہے ٹک ٹاک اور ٹویٹر، یہ اور سب سے بڑا جو اہم کردار ادا کیا وہ ہے فیس بک پیج۔ جو عمران خان کا فیس بک پیج ہے اس نے ایسا کام کیا جیسے جدید ترین ٹیکنالوجی ہو، جیسے ایٹم بم ہے۔ اسی طرح عمران خان کا سوشل میڈیا پر جو کام کیا وہ عمران خان کا فیس بک پیج ہے۔ اگر آپ کا حلقہ 72 ہے اس میں آپ نے N72 لکھا ہے اس کا نشان، اور N اکثر 105 ہے تو 5 لکھا ہے تو آپ کا وہاں نشان آ جاتا۔ اور دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ ایک پارٹی کا نشان بھی نہ اور ہر ہو الگ۔ مثال کے طور پر جو پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے اس ایم این اے اور ایم پی ہوتا ہے، جو ممبر قومی اسمبلی اور ممبر ایم پی جو ممبر پنجاب اسمبلی یا سندھ اسمبلی یا خیبر پختونخوا اسمبلی یا بلوچستان اسمبلی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں اوپر تھا تو پی ٹی آئی کا بلہ وکٹ تھی، جو نیچے ایک چمٹا تھا، یا جوتا جاتا نیچے چمٹی جہاں ٹماٹر تھا، بھنڈی تھی، وغیرہ وغیرہ نشان جو بہت سے مختلف تھے۔ اس پر پاکستان کے جو صحافی جو دنیا کے بے وقوف ترین، جو میں تو ان کو کہتا ہوں دنیا کے جدید ترین جہل آدمی، ان سے تو کوئی شیطان بھی زیادہ جانتا ہوگا، بے شیطانی کیسے کریں یہ نہیں جانتے تھے، لیکن پاکستانی قوم کو ان لوگوں نے بے وقوف سمجھا ہوا تھا۔ اور جو 8 فروری کا الیکشن ہوا تو دنیا کی تاریخ میں عمران خان کی فتح ہوئی، لیکن اس کے بعد 9 فروری کا جو رزلٹ چینج کیا گیا وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں حصہ ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کا جو کردار اہم تھا وہ آپ لوگوں کو بہت اہم تھا، اور جو عمران خان کے سپورٹر تھے وہ دن رات محنت کا، مثال کے طور پر دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جو کشمیر میں ہوتا ہے انٹرنیٹ سروس بند کر دی جاتی تھی، اور پاکستان کے الیکشن میں بھی ویسا ہوا اور انٹرنیٹ بند کر دیا، لیکن
ایسا صرف دنیا کے کہیں نہیں ہوا اور نہ انٹرنیٹ کی سروس تھی، لیکن پاکستانی قوم اس کے بارے میں جانتی تھی۔ اس لیے لوگوں نے موبائل کے ذریعے پہلے لوگوں کے جو ووٹ کاسٹ مثال کے طور کس اہم عالم ووٹ ہے وہ پرچی بنا رہی تاکہ وقت ضائع نہ ہو، اور زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگ وہاں بیٹھ گئے اور لوگوں کے آئی ڈی کارڈ، آپ کو پتہ ہے آپ کے محلے اور آپ کے دوسرے علاقے میں لوگوں کو جاننے والے وہاں بنا کر پرچی پہلے بھی تیار کر رکھی ہے لوگوں کے آئی ڈی کارڈ اور بنا کے تاکہ ووٹ کاسٹ کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کریں۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے خاموش اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا الیکشن ہوئے نہ کہیں لڑائی ہوئی نہ کچھ، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ خاموشی سے آئے، نون لیگ کا پیپل پارٹی کا جھنڈا لگا کر ووٹ عمران خان کو ڈال کر چلے گئے، کیونکہ پاکستان قوم جانتی تھی شیر اور تیر کو تو ووٹ دینا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے پاکستانی قوم نے ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیا اور نون لیگ، لیکن پھر اس فارم 47 بنایا گیا جو پاکستان کی تاریخ میں ہے۔ یہ عمران خان اور پاکستانی قوم کا مائنڈ تھا۔ اب جو 2 نمبر صحافی ہیں ان پر میں کیا کہوں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو الیکشن تھا اس پر مثال کے طور پر پاکستانی میڈیا میں عمران خان کا نام لینا قابل گناہ تھا اور پی ٹی آئی کو جلسہ کرنا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا۔ اگر پی ٹی آئی کی کہاں دیہات میں شہروں میں ریلی ہوتی، پولیس وہاں ایسے آ جاتی جیسے مردے کو دیکھ کر کوے اور چیلیں آ جاتی ہیں گوشت کھانے کے لیے، اسی طرح پولیس آ جاتی اور پولیس ہر جگہ چھاپے مارتی اور ایسا نہ کوئی جلسہ نہ جلوس کرنے دیتی۔ اگر ہاں کہیں پی ٹی آئی کے لوگ جلسہ جلوس کر لیتے تو پولیس بعد میں آتی، اور آپ کو معلوم ہو پولیس ایسے کام کرتی ہے تاکہ انہیں بھی پتہ ہے آج کس کا اور پھر کس کی حکومت ہونی ہے، پھر وہ تصویریں کھینچنے اور تصویریں بنانے اور اوپر پہنچانے کے لیے وہ کام کرتی رہی زیادہ تر، لیکن جلسہ جلوس پی ٹی آئی کو نہیں کرنے دیا گیا۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی نے بھاری سے 180 سیٹ جیتی۔ اس کے بعد جو قاضی فیض عیسیٰ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر کام کیا پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ امریکہ میں جو صدر ٹرمپ کا جو الیکشن تھا، نہ صدر ٹرمپ کا کاغذات چھینے گئے، جو عمران خان کے ساتھ کاغذات چھینے گئے، تو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ نامعلوم افراد کاغذات چھینے اور کاغذات چھین کر بھاگ گئے، لیکن امریکہ میں ایسا کوئی نہیں ہوا، نہ ٹرمپ کی پارٹی سے کاغذات چھینے گئے اور نہ ہی ٹرمپ کی پارٹی کے لوگوں سے پریس کانفرنس کرائی گئی، اور نہ جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں سے پریس کانفرنس کرائی گئی۔ آپ پارٹی یہ چھوڑ دیں، نہ ٹرمپ سے کوئی ایسا کام لیا گیا، اور ٹرمپ جہاں چاہتا ریلی نکال سکتا، جلوس کر سکتا، جلسہ کر سکتا، لیکن پی ٹی آئی کا پوسٹر کہیں نظر آ جائے تو سمجھو کیسے سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، اس ایک پوسٹر کو پھاڑ دیا جاتا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعات نہ ان کی پارٹی کے ساتھ ہوا، نہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کاغذات ایسے مسترد ہوئے اور نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی سے کاغذات چھینے گئے، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا اتنے شخصوں کے کاغذات مسترد ہوئے اور کاغذات چھینے گئے، اور نہ ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن سے روکا گیا۔ یہاں پاکستان میں بلہ چھینا گیا اور عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، اور عمران خان کے جو وائس کپتان عمران خان کی مین لیڈرشپ کو جیلوں میں قید رکھا ہوا ابھی تک جو رہا نہیں ہوئے، 50% رہا ہوئے اور 50% رہا نہیں ہوئے، اور جو امریکہ کا نہ رزلٹ رکا، نہ ان کا انٹرنیٹ خراب ہوا، نہ ان کا کوئی سافٹ ویئر خراب ہوا، نہ ان کے رزلٹ میں 3 دن لگے، نہ 40 فارم تیار کیا گیا۔ میں تو حیران ہوں کہ امریکہ کو چاہیے تھا کہ ہمارا ہنرمند الیکشن کمیشن لے جاتے اور 47 تیار کیا جاتا، جو پاکستان کی تاریخ اور جو پاکستان اس کا نقصان اٹھائے گا تو وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس الیکشن کی دھاندلی کی وجہ سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا، ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر کس کی دل آزاری ہوئی تو ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہمارا کام ہے قوم کے سامنے حقائق بیان کرنا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔